اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سبق کو سیکھتے سیکھتے تیسرا صفحہ اور اس کا دوسرا اشارہ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنا ہوم ورک، دہرائی، ویڈیوز کو دیکھنا، ورک بک پر کام کرنا، آپ کی آسانی کے لیے ورک بک یہاں بھی کروائی جاتی ہے، گروپ بھی فارم کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو سپورٹ کے سب صاحبان اور احباب ہیں آپ کی مدد کے لیے بھی موجود ہوتے ہیں، تو کوئی کسر اب رہ نہیں جاتی ہے کہ ہم کوئی کہیں پیچھے رہ جائیں۔ تو بس یہ یاد رکھیے، آپ نے QC1 میں پڑھا تھا ایکم احسن عملا، تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی آپ بہترین اور احسن طریقے سے آپس میں مقابلہ کیجیے، اچھا صحت مند مقابلہ، کہ میں نے سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں اور میں نے ٹاپ کرنا ہے اور میں نے اچھے طرح سے قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں تو نمبر لگ رہے ہیں، یہاں انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ اس کے لیے اتنی کوشش کیجیے، جو دنیاوی کاموں کے لیے بھی تو ہم کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے ذرا بڑھ کر کریں۔ تو جو ہمارا سبق ہے اس کے مضامین آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھ دیے گئے ہیں، آج آپ سب خود سے دیکھیں انہیں ایک دفعہ، اپنی زبان سے ادائیگی کیجیے، اپنے کانوں کو سنوائیے۔ اور ہاتھ کے اشارے آپ کو پتہ ہے اپنی طرف کر کے، تو پہلے 2 دن کے اشارے ہم کر چکے ہیں، اور پہلے 2 صفحات کے اشارے ہم کر چکے ہیں، اور تیسرے صفحے کے ہم کر رہے ہیں۔ تو سسٹر طلعت تو پہلے سے تیار بیٹھی ہیں، انہیں کہتے ہیں پہلے دن کے اشارے کروائیں۔ جی، اللہ کی تعریف، اللہ سے دعا، ہدایت کی تعریف، جی ہدایت کی معنی اور متقیوں کی صفات۔ جی، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی ہدایت اور ہدایت کی صفات، متقیوں کی صفات۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سسٹر عذرا کروائیں گی ہمیں اگلے دن کے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ اور اب یہ ہونا چاہیے کہ اگلی کلاس میں ہم آپ کو یہ چیلنج دیں گے کہ آپ بغیر دیکھے بھی کروا دیں، ٹھیک ہے؟ تو سسٹر ولیہ اگر آپ شارٹ والے مختصر جو اشارے ہیں دونوں دنوں کے، دونوں کے کروا دیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور دوسرے دن کے ہیں کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، اور ان سب کا آپس میں تعلق بھی ہے نا، مضمون ایک اسی فلو میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کافرین کا ذکر کیا، پھر ہم نے منافقین کے بارے میں بتایا، ان کی خصوصیات اور یہ کس طرح ان کی، یہ فسادی ہیں، یہ دو رخے ہیں، ادھر کچھ کہتے ہیں وہاں کچھ کہتے ہیں، زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم صلح جو ہیں اور ہم تو نہیں جی نحن صالحون ہیں، ایسا۔ تو اب جو اگلا صفحہ ہے اس پر آگ کی مثال کل آپ نے پڑھی، اور اس کا اگلا اشارہ ہے بارش کی مثال، پھر قرآن کی دعوت، پھر قرآن کا چیلنج۔ تو یہ مزے کے مضامین جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو کل کون سا لفظ تھا جس سے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آگ کی مثال پڑھی؟ نار۔ نار، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس توقعہ کا کیا ہم نے کہا تھا، کیسے یاد رکھیں گے ہم اس کا معنی؟ اسٹوو سے، اسٹوو سے، چولہے سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ چولہا، اسٹوو، جلائی آگ۔ ہاں، اصل میں جلائی آگ، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور اداعت کیا معنی تھا اس کا؟
रोशन हो गई, रोशन, रोशनी, ٹھیک ہے. اور ما حولہو، حولہو کا ارد کیا گرد، ہم نے کہا تھا؟ اس ماحول ارد سے، گرد. ذہبہ کا اصل معنی کیا ہے؟ ماحول ذہب، ذہبہ کا کیا معنی کریں گے آپ؟ گیا، لیکن ذہبہ با کی وجہ سے تو لے گیا. چھین لیا، لے گیا یا چھین لیا. ٹھیک ہے، ذہبہ وہ گیا، لیکن آگے بی کے حرف جر کی وجہ سے یہ بن گیا وہ لے گیا. ٹھیک ہے جی، یا اس نے چھین لیا اس کے معنی میں. تو ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے اس میں مشکل والا مضمون ہے. میں نے کہا تھوڑی سی آپ کی دہرائی ہو جائے. تو سمم کیسے یاد رکھا آپ نے؟ سمم جو سن نہیں سکتے یا نہیں سکتے. جو میں کیا کہتے ہیں سواد کی آواز، سین کی آواز، سواد کی آواز. بہرے، اور بک ون کون ہے؟ بول نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، گونگے، جو بول نہیں سکتے. کہتے ہیں انہیں. گونگے، اور امیون کون ہے؟ دیکھ نہیں اندھے، سکتے، دیکھ نہیں سکتے. دیکھ نہیں سکتے. سکتے جی اندھے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو آپ کل پڑھ چکے ہیں، ہمارا اچھا کنیکٹ ہو گیا. آج ہے بارش کی مثال، کل کی آگ کی مثال، آج ہے بارش کی مثال. تو اشارے ہمارے چار جو ہیں وہ کیا بن گئے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ٹھیک ہے، تو بتائیے اب کون کروائے گا؟ جی سسٹر امرین کروائیے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. سسٹر بی بی سعدیہ کروائیے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ماشاءاللہ. مسٹر نعیم کروائیے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ماشاءاللہ. اور اس کا مختصر والا کروائیں سسٹر عذرا، آپ کروائیے. آگ، بارش، دعوت اور چیلنج. آگ، بارش، دعوت اور چیلنج. ٹھیک ہے جی، اب آگے بڑھتے ہیں. تو دوسرا اشارہ ہے ہمارا آج یہ، اور پچھلی آیات میں ہم نے بات چکے کر لی ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں. تو اسباق ہمیں یہ جو مضمون چل رہا ہے اس میں منافقین کے لیے پہلے ایک مثال دی گئی تھی، اب ایک اور مثال ہے. اور سمجھ لیں اس میں انٹینسٹی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج چمک، بجلی اور زبردست کڑک. اور منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. کہتے ہیں آسان باتوں پر عمل کرے، مشکل کو چھوڑ دو، یعنی جو اپنے من کو بھائے وہ کرو. تو اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا چلو شاید ان میں. تو اس طرح سے یہ مثال چل رہی ہے. آئیے اس میں ہمیں کچھ اب لائنیں آپ دیکھیں کہ معنی آتے ہوں گے. نئے الفاظ جیسے خاص طور پہ ایک میں تو بالکل ہی ایک ہے، اس لائن کا پورا آپ کو سمجھ آنی چاہیے. شروع والی لائن میں 3 ہے نئے، پھر 5 ہے نئے. سب سے جو مشکل والی ہماری لائن ہے اس میں 5 نئے الفاظ ہیں. البتہ ہم آگے بڑھنے کے لیے آپ سے جو پریکٹس تھوڑی سی کروائیں گے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے الفاظ کے معنی مائکس بند ہی رکھیں تاکہ اس سے پھر لوگ ڈسٹرب نہیں ہو. آپ جہاں بیٹھے ہوئے اتنا اونچا بول دیں یا آپ چیٹ باکس میں لکھ لیں. یہ 2 آپشن ہم کر سکتے ہیں تاکہ شور بھی نہ مچے، زیادہ بات تنگ بھی نہ ہو اور آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جائے. تو سب سے پہلے او کا معنی یاد ہے، یہ بھول گیا ہوگا آپ کو. تو وقت بچانے کے لیے میں الفاظ بولتا جاتا ہوں، پھر آپ معنی اگر بول لیں گے تو ٹھیک ہے، آپ خود سے دہرا لیں گے، پھر میں بول دوں گا تو آپ اس سے چیک کر لیجئے گا. سو او ہم نے پڑھا ہوا ہے یا کے معنی میں، ہے نا. یہ ہم نے QC1 میں مثال دی تھی کہ والعصر کے اندر ہم نے کہا تھا واہ آ رہا ہے اور او نہیں آ رہا، یا یعنی آپشن نہیں دیا جا رہا. تو یہاں 2 مثالوں کا چونکہ تقابل چل رہا ہے تو پھر پچھلی مثال کے بعد آیا او کا سیبن. تو کا تو کل بھی آپ نے پڑھا تھا، کا او کا. اور جو سیب ہے، سیب یہ پچھلے دنوں میں پاکستانی قوم نے بڑا اس لفظ کو یاد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہمیں اس درمیان میں یاد آتی رہی
अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, तो सय्यिब बारिश को कह रहे हैं जो यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी ना, तो जैसे भी इस माना को याद रखना है आपने, अभी हल्का सा एंड दिया है सय्यिबिम मिनस समा, आसमान से कौन सी चीज आएगी, उससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा चलें, फी ही का आपको इशारा भी पता है, कर सकते हैं। जुलुमात कल आपने पढ़ा है, इसकी मुझे सिंगुलर बता दें। हाँ बिल्कुल ठीक है, अंधेरे होते हैं, और इसकी हमने सिंगुलर भी कल आपको बताया था, जुल्मा, बिल्कुल ठीक है, सिस्टर इरसा बता रही हैं। चलें, वरादुम व बर्क, इसको पढ़ लेंगे आज। यजअलूना, ये तो आपको सबको टेबल आता है, फौरी इशारा करेंगे। यजअलूना, जअला, यजअलू, यजअलूना, ये जमा वाला, बिल्कुल ठीक है। तो असाबिअहुम, इसके टुकड़े आप लोग कर सकते हैं, तो माना हम फिर देखेंगे बाद में कि इसमें असाबिया और हम क्या है। फी आजानिहिम, आजानिहिम, आजान तो है ना, आप सुनते हैं तो वो असल में कान को अरबी में कहते हैं उजुन, तो उससे आजान जमा दो, आजानिहिम। एनीवेज ये भी आगे पढ़ेंगे। मिन का माना आता है ना आपको, सवाई की हजरल मौत, मौत का माना तो सबको आता है हमें। वल्लाहु मुहीत, मुहीत का लफ्ज तो आपको पता है ना, उर्दू में है। या मुहीत का क्या माना होता है बताए? हाँ बिल्कुल ठीक है, इशारे अहाता जो आप करना। सिस्टर इसका देंगी चैट बॉक्स में, माशाल्लाह। हाँ, मुश्तमिल होना, अहाता किए हुए होना, किसी चीज को घेरे हुए होना, इस माना में वो आता है। और बिल काफिरीन के टुकड़े आपको आते होंगे। यकादुल बर्क, बर्क का लफ्ज तो वैसे आपको पता है उर्दू में, उर्दू बर्क तो बता दें, बर्क क्या होता है? हाँ ठीक है, बिजली। सही है, चमकने वाली चीज तो बिजली, ठीक है। यख्तफु अबसारहुम, अबसार का लफ्ज भी अब आप सबको माना आता है, ये कल हमने पढ़ा ना, बसर से नजर, बसर और उसकी जमा अबसार, ठीक है। सौर। हम कुल्लमा अदा, ये अदा वही जो अदा अद था ना कल, वहीं से अदा का लफ्ज है, ठीक है। वही ज़िया या रोशनी या लाहुम मशाउ फीही, व इज़ा, वा और इज़ा आपको पता है, अज़लमा अलैहिम कामू, कामू, कामू का टेबल कामा नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। अच्छा, वलाउ, वलाउ शाह अल्लाह, वलाउ का माना भी आपको आता है, क्या माना होगा? और अगर, अगर या अगरचे। अगर, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो शाह, शाह का माना भी बल्कि आप लोगों को आना चाहिए। शाह का क्या माना है? शाह, चाहे, चाहे। नहीं चाहे नहीं, शाह है उसने चाहना, चाहा, उसने चाहा। शाह यशा, आपको मेरा ख्याल है अभी आया है कि किसी 1 में या 2 में हमने पढ़ा था ना, शाह उसने चाहा, यशाऊ, तो उससे आपने शिकता भी पढ़ा हुआ है, शिकता जो तू चाहे, वो है चाहे। या इंशाअल्लाह भी जब हम कहते हैं तो उसमें शाह आता है, इंशाअल्लाह। तो अगर उसने चाहा, उससे मेरा अल्लाह ने चाहा, तो ये उसने चाहा, ये याद रखें, आपको सही माना आना चाहिए। ये माजी का सीगा इसका है, यहाँ पे शाह, उसने चाहा, तो शाह अल्लाह हो गया, तो सब्जेक्ट अल्लाह बन गया, अल्लाह ने चाहा। वलौ, अगर चाहा अल्लाह ने, तो यूं बन जाएगा, अगर उसने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा। लज़हबा, इसके कोई टुकड़े बनते हैं? ला और ज़हबा, दो। यहाँ पे जो ला है इसका माना क्या है? जो आज ये बता देगा ना उसको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स। हाँ ये देखे ना, ये लिया, मुझे ये ले जाए। हाँ मुझे डर था कुछ लोग कहेंगे लिए, कुछ कहेंगे ताकि, लेकिन यहाँ पे जो माना है ना इसका लज़हबा, तो ये किसके साथ, फेल के साथ जुड़ा है ना, वो भी ठीक है, लेकिन अलबत्ता के माना वाला जो है ना, माना यहाँ पर जरूर, एम्फेसिस वाला माना जो है, तो लज़हबा बिसमइहिम,
اور ذہبہ کا کون سا معنی آئے گا یہاں پہ یہ بتایا تھا, یہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے بات. ذہبہ کا کون سا معنی آئے گا یہاں پر؟ لے گیا, لے جانا یا لے جا. آیا لے گیا. ذہبہ کا معنی تو آپ بتا رہے تھے وہ گیا. وہ لے گیا. ہاں کیوں یہ معنی کیوں آیا یہاں پہ, وجہ بتائے نا اس کی. آگے بھی سم اہم کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے نا, تو اس کی وجہ سے نہیں, کانٹیکسٹ بھی آگے سامنے صاف نظر آ رہا ہے, بھی سم اہم. تو ذہبہ بھی جو کل بھی پڑھا آپ نے, تو آپ سارے ان اللہ علی کل شیء قدیر. چلیں جی, تو انشاءاللہ ہمیں کافی کچھ آتا ہے اس میں سے, ہماری تسلی کے لیے اللہ کا شکر ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں, اب آسان ہو جائے گا. تو ہم ترجمہ تشریح اس طرح پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر ہے ذرا آپ ذرا کائنڈلی ریڈی رہیے گا. This is unusual light issue. Anyways. All right, sir. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. سو او, ابھی آپ نے پڑھا تھا یا کا سیبم کا وہی والا, جیسے کہ یا جیسا کہ. اب اگلی مثال چل رہی ہے سیبن. سیبن کا لفظ ہے کیا اسم فعل حرف میں سے؟ اسم میں. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یا جیسا کہ بارش من السماء آسمان سے. سما آپ کو پتا ہے, من السماء آسمان سے, فی جس میں ظلمات اندھیرے ہوں. تو یہاں تک تو الحمدللہ آسان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو ورعد وبرق. سو او کصیبن, کصیب کا لفظ جیسا کہ بارش, اور بارش کے حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھتے تو کیا کہتے, اللہم سیبن نافعا. آپ بھی یاد کر لیں, بڑی آسان سی چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ اس بارش کو نفع والی بنا دے, فائدہ مند سود مند بنا دے. ٹھیک ہے جی. سو کصیبم من السماء آسمان سے, فیہ اس میں, ظلمات جس میں اندھیرے ہوں. تو مثال دی جا رہی ہے کہ یہ دوسری مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہو گئی ہے اور بڑی شدید اندھیرے ہیں اس میں, اور کیا اس کے اندر ورعد. تو سورہ رعد سے اس کا نام آپ یاد رکھ سکتے ہیں, گرج کو کہتے ہیں. سو گرج بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت مثال نیچے آپ کو یاد کروانے کے لیے. یسبح الرعد بحمدہ, یسبح کہ وہ تسبیح کرتا ہے گرج حمد کے ساتھ. تو ورعد, رعد کیا ہے, گرج. وبرق چمکنے والی چیز, بجلی اس لیے آپ کہتے بھی ہیں اس کو, اور چمک. گرج اور چمک یعنی ایسی بارش ہے جس میں اندھیرے بھی ہیں, گرج ہے, چمک ہے, یعنی خوب تیز, کوئی ایسی خطرناک جیسے بعض اوقات ہوتی ہے نا بارش. تو یہ پھر آپ کو یاد کروانے کے لیے برق کا معنی کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. سو گرج اور چمک دونوں معنی یہاں پر آپ کو. یجعلون اصابعہم, یجعلون کا مطلب ہوتا ہے نا جعل اس نے بنایا, یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلون وہ سب بناتے ہیں. تو یہ اسی معنی میں ہے. یہ چونکہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو اپنے معنی کو آگے آنے والے ایکشن یا فعل کے حساب سے, عمل کے حساب سے ڈھال لیتا ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, یجعلون وہ بنا رہے ہیں, اصابعہم انگلیاں, اپنی انگلیوں کو اس طرح بنا رہے ہیں. تو یوں ہے یہ. تو اصابعہم, یہ یجعلون کا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ معنی وہی ہے, یہ بناتے ہیں. تو یہاں ہم نے اردو میں
اس کے ترجمے کو رواں ترجمے کی وجہ سے یہاں لکھا ہے وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں. تو اصل میں ویسے بھی ترجمہ کیا کریں گے, وہ بناتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر. تو وہ مطلب کیا ہو گیا اردو میں, اچھی رواں اردو میں ہم کہیں گے وہ ڈالتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو. اصابعہم 2 ٹکڑے, اور اصابع اسبعن آگے ہم جا کے آج پڑھیں گے بھی آپ کے واحد جمع میں. جمع ہے اصابع انگلیاں, ہم ان کے کانوں میں, جمع والا ہم. فی میں, آذانہم تو اذن ہوتا ہے کان, ایک کان کو کہتے ہیں عربی میں اذن. تو یہاں پر آذانہم جمع ہو گیا, ہم ان کے اپنے کانوں میں. تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کیا کر لیتے ہیں, یجعلون بناتے ہیں. تو کیا کی ظاہر ہے کانوں میں انگلیاں یہی کیا جا سکتا ہے, رکھ لیتے ہیں, ڈال لیتے ہیں اس معنی میں, اس لیے اس کو ڈالتے ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. سو اصابعہم فی آذانہم, اگر آپ اس فریز کو یاد رکھیں گے نا پھر معنی جلدی یاد ہو جائے گا, بھولے گا نہیں. اصابعہم فی آذانہم, چلیں کریں ذرا ایک دفعہ تاکہ یہ اشارے سے بھی ہمیشہ کے لیے. اصابعہم فی آذانہم, انگلیاں کانوں میں. ہم اور ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, اس لیے اصابعہم فی آذانہم, انگلیاں ان کے اپنے کانوں میں. تو کس وجہ سے یہ کرتے ہیں؟ من السوائق حذر الموت, وہ جو اوپر کڑک ہو رہی ہے نا رات گرج, تو من السوائق اس کڑک کی وجہ سے. سوائق گرج اور چمک کا یقینی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک کڑکدار آواز آتی ہے. تو سوائق بھی جمع کا لفظ ہے, سوائق. سائقہ, یہ سائقہ ویسے نام بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں, سائقہ اس سے سوائق کڑک. تو اب وہ کیا کرے, یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السوائق, وہ جو کڑک کی وجہ سے ان کو ڈر لگ رہا ہے, حذر الموت. اور ڈر بھی کون سا؟ موت کا ڈر, کہ یہ تو ہمیں مار ہی ڈالے گی. حذر الموت. تو آج یہ پڑھیں گے بھی حذر کا ٹیبل, حذر یحذر ضرب یضرب کے اس پر موت, موت کے ڈر سے وہ ڈرا. حذر تو موت کے ڈر سے, حذر الموت موت کے ڈر سے. تو اب یہاں پر بن گیا مضمون جو ہے تھوڑا ٹیکنیکل ہے, اس لیے آپ کو. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم, وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. من السوائق حذر الموت, من السوائق حذر الموت, تیز بلند خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی, سائقہ کا جو خاص طور پہ. اور کوئی آپ کے اتنے قریب ہے کہ آپ کو ڈرا کے رکھ دے, ایسی کڑک. بعض کا ایسی کڑک ہوتی ہے نا, یہاں اسلام آباد میں تو بہت ہوتی ہے, اور ابھی پچھلے دنوں بھی ہوئی ہے. ہماری تو کھڑکی میں سے بعض کا تو سامنے خالی جگہ پہ یوں لگتا ہے کہ یہیں گر گئی ہے بجلی, اور ایسی کڑک ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ. تو من السوائق حذر الموت, کڑک کی وجہ سے, موت کے ڈر سے اب اپنے آپ کو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گھسا لیتے ہیں. حذر الموت, الموت سے آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے موت اسم ہے, اور موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین, واللہ اور اللہ تو ہے محیط گھرے ہوئے, بالکافرین کن کو, محیط کا لفظ آسان ہے احاطہ کرنا, کافرین کو, کافروں کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے, یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں نکل سکتے. تو اسلام کو آپ بارش کی مانند سمجھیں, اور اسلام دشمنوں کو کا عالم کیا ہے کہ وہ یہ اس طرح سے یہ ساری جو سخت مخالفت کو تاریکی گرج و چمک کی مانند. ٹھیک ہو گیا. تو منافقین کیا کرتے ہیں, آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس سے بچ نہیں پائیں گے. یہ بچنے کا ایک حربہ ہے نا, کانوں میں انگلیاں گھسانا, تو اس لیے یہ بات کہی جا رہی, کیونکہ وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں اور انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہانہ کہ بس ٹھیک ہے جان چھوٹ جائے, بس ہم بچ جائیں, ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے, کیونکہ اللہ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جب چاہے گا اللہ کی پکڑ آ جائے گی. سو واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافرین پر محیط ہے, ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ چونکہ ایک کانٹیکس میں بات ہے, اللہ تو ہر چیز پہ محیط ہے, تو کافرین کے اس کا ذکر ہوا ہے.
ایک نظر اس کو دیکھ لیجیے. تو یجعلونا کا عمومی ترجمہ تو وہی ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر چونکہ آیا ہے تو اس لیے آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے ABCD، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کے جو معنی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور مضارع ہے تو ظاہر ہے دونوں معنی میں آئے گا. اور یہاں بارش سے مراد کیا ہے خاص طور پر، تو یہ بھی بات آپ نے، تاکہ ہمیں یہ بعد میں چیز اچھی سی یاد رہے اور ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں. تو اس لیے خاص طور پہ یہ سوالات آپ کے سامنے. تو اسلام اس بارش کی مانند ہے، اور انہیں وہ کیا محسوس ہوتا ہے، منافقین کے لیے وہ مشکل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آئیے تو آگے ہے جی، یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یکاد البرق، یکاد قریب ہے کہ برق، کوئی جو بجلی ہے، چمک والی جو چیز ہے، وہ کیا کرے، یخطف، اور اس کا بھی آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یخطف وہ اچک لے جائے، ہے نا، کوئی چیز اچک کر لے جانا، چھین کر لے جانا. ابصارہم، یکاد البرق یخطف، قریب قریب ایسا ہوگا کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی. اب ان کا عالم کیا ہوگا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، اور ابصارہم بسم اللہ. یقاد البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، ادا چمکتی ہے، ادا سے روشنی، چمکتی ہے، لہم ان پر، کیا چیز، بجلی. اس سے پہلے ہم ادات یعنی روشنی کا سیکھ چکے ہیں. یہ آتا ہے فعلت، مونس کا صیغہ ہے. ادا سے اداعت یعنی مونس، بجلی جو ہے وہ مونس ہے، برق. کلما ادا لہم ما شو فیہ، ما شو کہتے ہیں چلنے کو، مشا سے ما شو جمع کا صیغہ ہے، چلتے ہیں فی اس میں، وَإِذَا، اور جب ازلما چھا جاتا ہے. ازلما کے معنی ہوتا ہے چھا گیا، لیکن ترجمے میں آپ دیکھ رہتے ہیں چھا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یس، اذا کی وجہ سے، اذا کی وجہ سے یہ جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا آپ نے یہ ذہن میں رکھ کہ یہ ترجمے کو تبدیل کرے گا. علیہم، اس کے دو ٹکڑے تھے، علی اور ہم، ان پر. کامو جی، کوئی بتائے گا یہ کیا فعل ہے، حرف ہے، اسم میں کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، جمع. کاما وہ کھڑا ہوا، کامو وہ کھڑے ہوئے. لیکن یہاں پہ تو ترجمہ ہو رہا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں. کامو کی میں نے تو ہوتا ہے وہ کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے. سر وہ اذا کی وجہ سے پورے پہ جا رہا ہے. اذا جو ہے اس کا اثر ازلما پہ بھی ہے اور کامو پہ بھی ہے. بعض اوقات یہ جو آتے ہیں عامل، ان کو عامل کہتے ہیں سیلف ورڈز کو، یہ ایک لفظ پر بعض اوقات
दो या पूरे जुमले पर बाक़ औक़ात जो है उसका असर होता है। वइज़ा अज़लमा, और जब अंधेरा छा गया की जगह क्या हो जाएगा, छा जाए। ये देखिए अज़लमा के असल में नहीं, अंधेरा छा गया, लेकिन वइज़ा की वजह से छा जाए। इसी तरह कामुज के मैंने वो खड़े हुए, लेकिन इज़ा की वजह से जो है खड़े हो जाए। इसी तरह एक और लफ्ज है व तरकहुम फिज़्ज़ुलमात। तरका के मैनी होता है उसने छोड़ा, हम उनको, फी मैनी में, ज़ुल्मात। हाँ जी, ज़ुल्मात क्या है, कौन बताएगा? इस समय फेल है, इसम है तो वाहिद है या जमा है? इसम और जमा, जमा है, जमा है। मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। आप तो होशियार हो गए हो। अरबी में हमने पहले एक दफा पढ़ा था कामती सलाह, कहाँ पढ़ा था भाई? अज़ान के अल्फाज में, नमाज के नहीं नमाज जब शुरू होती है कामत में। ये कामा वही लफ्ज है, कामू जो है ये कामा, कामू, कामत, ये उसी लफ्ज से निकला है। कामा असल है वो खड़ा हुआ, उसी से था ये कामती, और ये जो है यहाँ पे कामू आया है, इसके मैंने होता है क्याम करना, खड़े होना। वलाउ शाअल्लाह, वलाउ, और अगर, ये जो है शर्तिया है। लौ जो होता है ना ये शर्त जाता है, वाह के मैंने और, लौ मैंने शर्त, अगर, और अगर, और अगर, वलाउ शाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा। ये शाह का आपने पढ़ा हुआ है, किसी को ने शाह के क्या मैंने दी? अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, लेकिन उसने चाहा, चाहता जो है वो हाल के मायने दे रहे, क्यों? इज़ा आ रहा है, इज़ा इसके साथ तो नहीं है, लेकिन इज़ा पीछे आ रहा है। आपको बताया था इज़ा बाद का पूरी जो है वो आयत या पूरी जो है वो जुमले के अंदर करता है करने के। वलाउ शाअल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हाबा, लज़हाबा टुकड़े कीजिए, ला अलैदा और ज़हाबा, तो यहाँ भी देखिए ज़हाबा वो गया या उसने लिया, उसने छीना, ये मैं नहीं करेंगे, लेकिन तर्जुमा क्या था, छीन लेता, छीन लेता मतलब वो जो है हाजिर है, हाल का है, क्यों? पीछे ऐसा बेसमीन, बी जो है उसको अलग कहते हैं, समी मैंने सुनना ही उनके, यानी ये तीन टुकड़े इसके बनते हैं। लेकिन जब समीन जो है वो समिया, समेहू, समेता, समेतू, समेतुम, समेना, अगर वो करेंगे तो ये समिया हम के साथ जुड़ा है। ये दो चीजें हैं, समिया हम और बी जो है अलग, तीन टुकड़े। वो अब सौ रही, वो अब सौ रही, वाह और अब सार समात हम उनकी। इन्ना अला कुल्लि शैइन, इन्ना, याद रखें कुरान में जहां भी लफ्ज इन्ना आया शुरू में वो इजहार के लिए होता है। इजहार का मतलब शिद्दत, अहमियत, ताकीद, इसरार और हसर। अरबी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हसर, हसर के लिए आता है। इन्नल्लाह, इसका मतलब है होशियार हो जो, कोई खास बात आ रही है क्या? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह है क्या, अला कुल्ली शै, हर चीज पर कादिर है। कहने का मकसद ये है अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह हिदायत भी देते हैं और भटके हुओं को मजीद भटका भी देता है, और अजाब भी भेज सकता है जो उनकी आंखों को, नजर को, बिनाई को ले जाए। यहाँ नजर बिनाई से ये आंखें मुराद नहीं है, इससे मुराद है वो अक्ल की रोशनी, वो समझ जो दीन के लिए चाहिए, अल्लाह उसको ले लेता है। उन्हें नजर आता है, वो अंधे नहीं होते, वो बहरे नहीं होते, लेकिन जो हक बात सुनते हैं उसका मतलब नहीं समझ आता, जो हक बात देखते हैं उसका असर नहीं होता, उनकी अक्लें काम नहीं करते, उनके ज़हन काम नहीं करते, देखने में, सुनने में फर्क नहीं आया था। लेकिन वो गजब, वो शिद्दत जो आती है जब अजाब की, जब वो उनके ऊपर जो है बिजली की मिसाल दी कि अगर बिजली आए जैसे इंसान अंधा हो जाता है, समात धमाके से जो है सुनने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है, ऐसे लोगों का ये हाल कि कान मौजूद है, आंखें मौजूद हैं, लेकिन उनको
کو سمجھ نہیں آ رہی بات جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا کہ حق کیا اور باطل کیا، اور اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی عقل ماری جاتی ہے، یعنی ہوش و حواس ان کے چلے جاتے ہیں، ان کو حق اور جو ہے وہ باطل میں فرق نہیں نظر آتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ و سمجھ کو، صلاحیت کو جو ہے وہ چھین لیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ کیوں؟ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ مالک ہے۔ وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، ایسے، لیکن جب کسی آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو یا قربانی دینا پڑے تو رک جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اتنی سخت جو ہے وعید بیان کر رہے ہیں؟ منافقین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہراً اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ ملاتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا حصہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان کی سوچ و سمجھ اللہ تعالیٰ نے بینائی، عقل و دانش جو ہے وہ چھین لی، اور ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ باطل پہ ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے ظاہری طور پر جو ہے وہ منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کا ظاہر اور باطن مختلف ہو، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہو، باہر سے مسلمان اندر سے کافر۔ تو ایسے ہی منافقوں کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے۔ کیسی مثال ہے؟ کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں اور سماعت کو اور ان کی سمجھ و ہوش و حواس کو چھین۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب یہ ان کے لیے کہہ رہی ہے ہمارے لیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم منافقت سے نکلیں، ہم جو ہے اسلام کو سچے دل سے قبول کریں اور اس پر عمل کریں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے ان کو کہہ رہے کہ ان کے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ملے گا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا اگر ہم بھی وہ منافقانہ رویہ کریں گے کہ ظاہری طور پر کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، عمل کا کام آتا ہے تو کچھ اور کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ رواج اور سماج اور اپنے معاشرے کو فالو کرتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقت کی ہی ایک قسم ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ۔ منافق اسلام کی پیروی اس وقت کرتے ہیں جب وہ کس کے مطابق ہوتا ہے؟ اپنی خواہش، اپنے منصوبے، اپنے کام، اپنی سوچ۔ جی، اپنی خواہش کے مطابق چاروں ہی۔ تو آئیے یہ آپ نے دیکھ لیا، اسباق بھی آپ نے دیکھ لیے، ٹائم کم ہے اس لیے میں تیزی سے جاؤں گا تاکہ ہم بھی پارٹ کر سکیں۔ سما کی جمع سماوات، ظلمت کی جمع ظلمات، اسب جو ہے وہ اصحاب، اذن جو ہے اذان، سائقت سوائق، بصر ابصار، شعین اور اشیاء۔ ہاں جی، یہ کوئی اگر مجھے ایک دفعہ کروا دے، جعالہ کی 6 چابیاں۔ یس، who would like to do the case؟ جعالہ سے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی فریال، جعالہ سے 6 چابیاں بنا دیجئے پلیز۔ جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل۔ جی انیکا، آپ حزیرہ سے بنا دیں، حزیرہ جی۔ حزیرہ یحذر احذر حاضر محظور حذر۔ کیا معنی اس کے؟ بچوں، وہ بچہ۔ اگلا ہے عاطفہ، عاطفہ جو ہے انوار نسرین پلیز آپ کر دیجئے۔ عاطفہ یکسف اختف خاطف مخطوف خف۔ جی ولیہ شاہد آپ جو ہے صحابہ سے کر دیجئے، سب سے اچھا۔ ذہبہ یذہبو اذہب ذاہب ڈیش اس کا جو ہے وہ مفعول نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے کہتے ہیں ڈیش۔ اگلا ہے ماتا، جی کس کی باری ہے؟ طلحت آپ کرا دیجئے پلیز۔ ماتا یموت مت، میت موت، ڈیش اس کا ہوتا ہے ماتا یموت مت، مت مت
मैयत डैश मौत। हाँ जी, अगला है माशा। कौन कराएगा? साइमा यास्मीन प्लीज आप करा दीजिए। माशा यमशी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मशान यमशी यमशी। माशिन डैश मशी। माशा यमशी इम्श। माशिन डैश आप जो है कामा का करा दीजिए। कामा यकूम कामा यकूमु कुम काइम क़ियाम। कामा यकूमु कुम काइम डैश क़ियाम। ये डैश इसलिए करवाते हैं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि हमने मफूल भी किया और मफूल जो है वो यहाँ पे बन नहीं रहा है। तो जी हजीरा से जो है फेल अमर इहज़र दुरुस्त फरमाया। खातिफा का फेल मुतारे खातिफा यख्तफु यख्तफु। हाँ जी, उसबुह की जो है जमा असाबियो असाबिऊना असाबिहिम असाबिहिम अभी पढ़ा था, हिम का सिर्फ उठाया तो असाबि बन गया, कोई जमा था। आइए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया है और अब इसके बाद हम जो है पार्ट बी की तरफ चलते हैं और वो ज्यादा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर हाई जी, प्लीज इफ यू वांट टू टेक लेट मी ट्राई। आप एक दफा जरा देखिए। आई थिंक लाइट चाहे तो शेयर कर ले या यही मैं चला देता हूँ। नहीं, जस्ट लेट मी नो फर्स्ट। नहीं, आई हैव स्क्रीन, मुझे सिर्फ ये बताइए। बस पार्ट बी शुरू कर दीजिए सर। दिस इज दी, आप मुझे बताइए स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी, ऑडियो वीडियो की। Okay, पीछे कोई so साथ my में son आपके was वो भी नजर आ रहा है। actually my son today tried to provide this and he's stressing me ke baba if we can use it so why not. So he was fixing up things, trying it on the other laptop, so I want to recognize his effort. Mashallah. So Muhaimin, what should I do now here? Okay. Okay. No, I've done that. This one I was asking for. ये वाला ठीक हो गया। अच्छा जी, is this okay brother Hai now? All right, please continue. चलें जी। So आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान का हिस्सा भी पढ़ा, तो अभी इंशाल्लाह ग्रामर के हिस्से में हम जन्ना को पढ़ने जा रहे हैं। जन्ना जो है, अभी तक आपने अफ़ाल पढ़े सेहतमंद, कमजोर, फिर आपने कल पढ़ा इट्स ओके डिस्टर्ब व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा ओके, ऑलराइट, डू दैट। और उसके बाद अब हम पढ़े हैं जन्ना with the जन्ना वाला हम जो है आज इंशाल्लाह फेल पढ़ेंगे। और इसमें you can use this if you want, you can use this. Is that okay? Yeah, it's okay. Thank you. He has just added something more to thank you so much. So I didn't want to discourage him to do all this, so I'm happy. Anyways, please all of you pray for him to become, he is doing hifz, so pray for him to become a good hafiz. Anyways, तो हम बात करें जी जन्ना की। तो जन्ना का आज हम करेंगे। तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि आपने सेहतमंद अफ़ाल पढ़े, जैसे आपके सामने है फतहा, नासरा, दाराबा, सामिया।
اور آپ نے اس کے بعد کمزور افعال پڑھے. کمزور افعال کی ذرا مجھے بتائیں کیا نشانی تھی, کس وجہ سے ہم نے انہیں کمزور کہا؟ الف واو یا تے اور وہ تھک کے اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں اس پہ آتے ہیں اور صحت مند افعال کے وزن پر آتے ہیں. آتے صحت مند افعال کے وزن پر ہیں, اور 3 ان کے اندر جو ہے کمزور جو ہے حروف, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے, واو الف یا, تو وہ کمزور کہلاتے ہیں. تو آپ کو کمزور افعال کا بڑا اچھا سا تعارف ہے, سب کو ہے نا. پھر ہم نے کل ایک نئی چیز آپ کو پڑھائی تھی, وہ تھا امرا, یعنی ہم نے آپ کو حمزہ والا فعل پڑھایا تھا, ٹھیک ہے. اسی سے آج آپ کر رہے تھے آخذہ. تو آج یہ سمجھ دیں کہ ہم ایک اور کیٹیگری جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے ایسے افعال جن میں حروف مکرر آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, حروف کی تکرار آتی ہے. جیسے زنہ کے اندر نون 2 بار آئے, اور ضلع کے اندر لام 2 بار آئے, ٹھیک ہے. تو زنہ میں, اور یہ عربی کے اندر آپ کو پتہ ہے تشدید جو ہے شد سے اس چیز کو 2 الفاظ کو اکٹھے کر کے لکھا جاتا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2 ہیں, 2 ایک جیسے حروف ہیں. تو زنہ اور ضلع یہ 2 آپ کو جو ہے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. تو ٹیبل تقریباً اسی طرح صحت مند افعال کے وزن پر ہی کسی نہ کسی کے وزن پر آ رہا ہوگا, اسی طرح ہم اس کے سیغے بنائیں گے, سب چیزیں دیکھیں گے. لیکن یہ مکرر والے ہیں تو تھوڑی سی تبدیلی آئے گی, وہ ہم انشاءاللہ آج نوٹ کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. امرا کی طرح اس میں بھی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی, تھوڑی سی تبدیلی, ٹھیک ہے. باقی سارا کچھ جو پہلے ہم نے صحت مند افعال پڑھے ہوئے ہیں انہی کی طرح آتے ہیں. تو زنہ اس نے گمان کیا, اور اردو میں چونکہ یہ عام استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں ہم اردو میں, حسن زن ہے نا, ہاں حسن زن. تو اسی سے یہ آپ, ہاں تو وہاں سے آپ اس کا معنی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. زنہ اس نے گمان کیا, مکرر حروف ہیں اس کے اندر, اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اچھا ایک چیز بتائیں اب جو آپ سے پوچھنی چاہیے, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں یہ جو زنہ ہے یہ صحت مند افعال میں فال کرے گا یا کمزور افعال میں فال کرے گا, تو آپ کیا جواب دیں؟ سر یہ صحت مند افعال میں ماشاءاللہ, یہ ہوئی نا بات زبردست. تو یہ ایک آپ نے, یہ آپ کی اسکل بلڈنگ ہے, آپ کو پتہ ہے کیونکہ اس میں کوئی کمزور حرف نہیں آیا تو یہ صحت مند افعال میں ہی فال کرے گا. لیکن صحت مند کے ساتھ اس کی ایڈیشنل کوالٹی کیا ہے, یہ مکرر حروف والے ہیں. یہ کیا ہے؟ جن میں حروف کی تکرار پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اس نے گمان کیا. تو اب جو ہے زنہ جیسے بالکل آپ بناتے تھے ماضی کے صحت مند افعال کے, اسی طرح زنہ, زنو, زنہ اس نے گمان کیا, زنو ان سب نے گمان کیا. زننتا, اچھا اب اس فارمولا اس کلیہ کے اوپر جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ذرا مختلف ہونا چاہیے تھا. یہ ہونا تو یوں چاہیے تھا زنتا, تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا. تو آسانی کے لیے نا الگ الگ کر دیا گیا. عربی کلیے پر تو جب 2 ایک جیسے آئے تو اکٹھے ہو کے تشدید کے ساتھ آنے چاہیے نا, تو اس سے ادائیگی میں بڑی مشکل پیدا ہوتی. تو عربوں نے یہ آسانی کے لیے کیا کر دیا, اس کو زننتا, زننتا, زننتو, آپ نے گمان کیا, میں نے گمان کیا. زننتم, آپ سب نے گمان کیا. زنننا, زنن یہ اتنا تو وہ پورشن تھا, نا زنننا ہم سب نے گمان کیا. تو آپ چاہیں تو زنت بھی بنا سکتے ہیں, اس عورت نے گمان کیا. تو بات سمجھ گئے, اب کروائیے جی آپ نے سے جو بھی کروانا چاہے اس کو. تو سب سے پہلے آپ نے سے کروا رہے ہیں سسٹر فائزہ, کروائیے. ظنّا اس نے گمان کیا, ظنّو ان سب نے گمان کیا, ظننتا آپ نے گمان کیا, ظننتو میں نے گمان کیا, ظننتم آپ سب نے گمان کیا, ظننا, ظننا ہم نے گمان کیا. ماشاءاللہ. سسٹر عذرا کروائیے.
زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا. ماشاءاللہ بہت خوب. سسٹر طلعت بھی کروا دیں. اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا سب نے گمان کیا. ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہے جیسا کہ آپ نے پیٹرن پہلے سیکھا ہوا ہے. تو زننا، اب میں آپ کے سامنے ایک دفعہ بولتا ہوں، آپ لوگ اشارے کیجئے. زننا، زنو، زننتا، زننتو، زننتم، زننا. اب میں اشارے کروں گا، آپ سب بولیں گے. الحمدللہ. سو دس از ناؤ از دا فعل ماضی. ٹھیک ہو گیا جی. فعل ماضی کے یہ ہم نے چابی پہلی والی، اور اس کے کوشچن آنسر میں حل زننا. جب میں یہ کہتا ہوں حل زننا، کوئی ایسا آپ میں بیٹھا ہوا ہے جس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، وہ ہاتھ کھڑا کرے. اور پلیز اس میں بالکل آپ گھبرائے بغیر بلا تکلف ہاتھ کھڑا کیجئے کہ جی مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آتی. آپ کہتے ہیں حل زننا، نعم زننا، اینی ون، تاکہ پھر ہم اس کو ماشاءاللہ اگر سب کو لیکن آپ کو زننا کا پتہ ہے، آپ نے ترجمہ ابھی کیا. حل سوالیہ ہے تو حل زننا آپ کو فوری معنی آ گیا، اور نعم کا معنی بھی پتہ ہے، زننا کا بھی پتہ ہے، تو آپ نے جواباً آگے سے کیا کہا؟ نعم زننا، حل زنو، نعم زنو، حل زننتا، نعم زننتو، حل زننتم، نعم زننا. تو اب تو عربوں کی طرح پورے کانفیڈنس سے، پورے اعتماد کے ساتھ آپ اس کو ایک دفعہ آپ میں سے کوئی دو لوگ کروا دیں. جی سسٹر امبر اور سسٹر فریال مل کر کروائیے. هل ظن، نعم زننا، هل ظنوا، نعم زنوا، هل ظننت، نعم زننتو، هل ظننتم. نعم زننا. ماشاءاللہ بہت خوب. تو اس کی ادائیگی بھی دیکھیں نا، اس طرح ہم جب پریکٹس کر لیں گے تو ادائیگی بھی ہماری تھوڑی بہتر ہو جائے گی. تو اب اگر اسی میں دیکھیں نا، اب یہ تھوڑا تھوڑا ہمیں آپ کو خود سے بھی ویسے تھوڑی ایکسپیریمنٹیشن کرنی چاہیے. حل ظننا خیرن یہ ہے، تو یہ بھی آپ کروا لیں. تو پھر آپ میں سے میں کسی کو چیلنج دوں گا کہ اگر آپ اس کی کیسے ڈفرنٹ اس میں کوئی ورڈ ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں. سسٹر طلعت اور سسٹر عذرا کروائیں بول چال. هل ظن خیرا، جی نعم ظن خیرا، هل ظنوا خیرا، نعم ظنوا خیرا، هل ظننت خیرا، نعم ظننت خیرا، هل ظننتم خیرا. نعم ظننا خیرا. ماشاءاللہ اب کتنا اچھا کروایا. اچھا یہ بتائیں کہ خیر کا ظن ہو سکتا ہے تو اور کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ آپ ایکسپیریمنٹیشن کوئی سوال بنانا ہو تو کیا بنائیں گے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے بتائیں. هل ظننتم حل زننا سوءا، شر، شرن سوءن، بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہاں اب آپ عرب دان بنے نا ذرا، صرف اسی پر نہ رہیں پلیز. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ہمارے QC ٹیم 2 میں جیسے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپس میں چیلنج، اور تو میں بھی رکھتا ہوں دوسرے اساتذہ کے ساتھ کہ میرے ایسے اچھے اسٹوڈنٹس تیار ہوں کہ جب آپ QC 3 میں جائیں تو آپ سب پھر وہاں سے آنورڈ ٹاپ ہی کرتے ہو جائیں، اور اتنا اچھا آپ کو پتا ہو. تو یہ ہے اسکل بلڈنگ کہ ہاں حل ظن شرن بھی ہو سکتا ہے. تو پھر جواب کیا دیں گے آپ؟ ما ظن شرا. کیا بات ہے، آج تو آج آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا. ایسی خوشی میں آج آپ کو آدھا گھنٹہ زیادہ پڑھایا جائے گا. جزاک اللہ. تو الحمدللہ ماشاءاللہ. تو زبردستی. تو ہم نے اب زنہ سے ہم نے کہا جی اچھا دیکھتے ہیں اب کیا سلسلہ ہوگا زنہ سے اگر ہم اس کو مضارع کے اوپر لے کر جائیں. تو ہم نے پہلے اس کو فاتحہ کے وزن کے اوپر زنہ یا زنو بنانے کی کوشش کی، تو وہ تو ہماری کوئی بات نہیں بن پائی.
یا زنو, اور پھر ہم نے ناصرہ کے وزن پر دیکھا زنا یا زنو, اور دارابا پر زنا یا زنو. سامیہ پر تو بن نہیں سکتا کیونکہ زنا ہی ہے پہلے ہی. تو عربوں نے چونکہ زنا یا زنو کو پسند کیا, اسی کو بولا, اسی کو استعمال کیا, تو ہمارے پاس آپشن یہی بچا کہ ہم زنا یا زنو کو ناصرہ کے وزن کے اوپر پڑھیں, ناصرہ ینصرو کے وزن پر زنا یا زنو. دیکھیں بالکل صحت مند فعل والا وزن ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اسی طرح اس کی ہو رہی ہے, ادائیگی بھی ویسی ہو رہی ہے. اس لیے اس کیٹیگری کو ہم صحت مند افعال میں اس کو ڈالتے ہیں, لیکن الگ کیٹیگری کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ تھوڑی سی تبدیلی آنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو ہم الگ کیٹیگری کے طور پر پڑھیں گے. تو زنا سے ہماری جو چابی بنی یزنو, تو یزنو سے ہم نے کہا یزنو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا, یزنونا وہ سب گمان کرتے ہیں, تظنو آپ گمان کرتے ہیں, اظنو میں گمان کرتا ہوں, تظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں, نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں, تظنو ہیا وہ عورت گمان کرتی ہے. جی تو سسٹر سبین ضیاء کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یظنو وہ گمان کرتا ہے, یظنونا وہ سب گمان کرتے ہیں, تظنو آپ گمان کرتے ہیں, اظنو میں گمان کرتا ہوں, اظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں, نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں, یا تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے. ویری گڈ جی, بہت اچھے. سسٹر سلمہ آپ کروائیے. یظنو وہ گمان کرتا ہے, یظنونا وہ سب گمان کرتے ہیں, تظنو آپ گمان کرتے ہیں, اظنو میں گمان کرتا ہوں, تظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں, نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں, ہیا تظنو وہ گمان کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سسٹر ساجدہ راشد کروائیے. یظنو وہ گمان کرتا ہے, یظنونا وہ سب گمان کرتے ہیں, تظنو آپ گمان کرتے ہیں, اظنو میں گمان کرتا ہوں, تظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں, نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں. ماشاءاللہ. سسٹر ولیہ میں آپ کے سامنے اشارہ کروں گا, آپ فوری بولیں گی کہ یہ کون سا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا تو آپ کو بھی چیلنج دے رہے ہیں, بتائیے. مجھے نظر نہیں آ رہا سر, سوری لائٹ کم ہے. اب آ رہے ہیں میری آنکھوں میں تظنو ہے غالباً, سامنے تظنون ہے, جمع ہے, آپ کی ساری انگلیاں نظر آ رہی ہیں. تظنون, تظنون, ٹھیک ہے. سب پر دیکھیں نا پیج کا کیسے چل رہا ہے. ہاں کیونکہ آگے جا کے جب امر آ رہا ہے نا تو تھوڑا سا فرق پڑنا ہے, اس لیے یہاں پر یہ اشارہ جو ہے نا زنا یا ظنو آپ نے ذہن میں رکھنا, یا ظنو. تو یا ظنو یا ظنونا, تظنو اظنو, تظنونا نظنو, ٹھیک ہے. تو یہ پیش کی ادائیگی یہاں پر مد نظر رہے. تو اب اس کی ہم بول چال کرواتے ہیں. تو کوئی سے نئے دو میرے بھائی ہاتھ کھڑے کریں پلیز. چلیں ایک تو نیا ویسے ہماری بہن بردر رضوان اور بردر یہ کیا نام ہے نیچے میں, کروائیے جی, آپ دونوں کروائیے. بردر رضوان, بردر سجاد. هل يظنون نام یظنون, هل تظن نام اظن, هل تظن هل تظن نام اظن, هل تظنون نعم نظن. ٹھیک ہو گیا جی. تو آج دہرائی کی کلاس میں ہماری بہن جو ہے نا بھائیوں کو دعوت دے رہی تھی کہ آپ لوگ آگے آیا کریں, آپ زیادہ پریکٹس کریں, اور دین اور قرآن کے معاملے میں بالکل جھجک نہ دکھائیں, کیونکہ آپ باہر جاتے ہیں, آپ اور لوگوں سے ملتے ہیں, آپ قرآن کے استاد بنیے گا. مجھے ان کی بات اتنی پیاری لگی کہ میں یہاں پہ دہرا رہا ہوں. اتنی اچھی دعوت دے رہی تھی آپ سب کو. تو امر بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے وہی ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم نے زنا یا ظنو سے اس کو اٹھایا, جبکہ اصل جو عرب ہے وہ تظنو سے بنتا ہے. یہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب جو ہیں, عبدالعزیز عبد الرحیم صاحب, وہ آسانی سے ہمیں اس طرح بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی زنا یا ظنو آپ نے امر بنایا تھا مضارع کا, تو وہیں سے آپ نے
اٹھایا اور بنایا یظن. اصل میں تظن سے ہم اس لیے کہتے ہیں بنتا ہے کہ تظن امر کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں. بیٹے یہ ذرا مائک سوری سسٹر جو بھی ہے اس کو ذرا آف کیجیے. تو تظن میں بھی چونکہ سامنے موجود ہوتا ہے نا آپ کے حاضر کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اینی ویز یظن کا یا چونکہ ہٹ گیا تو پیچھے کیا بچا تھا. اب جب یا ہٹایا تو ہم نے آخری حرف کو ساکن کرنا تھا. آخری حرف ساکن کر کے جب تشدید بچی نا باقی تو وہ عربی میں پڑھی نہیں جا سکتی. یعنی یہ دیکھیں یہ ہوا نا جب ہم نے آخری حرف کو ساکن کیا تو یہ یا گر گیا زبر والا سوری پہلا حرف گر گیا اور نون کے اوپر تشدید اور یہ پیش تو یہ پیش گر گیا. اس کو ہم نے ہٹا دیا. اب یہ ظن عربی میں یہ اس کو نہیں پڑھ سکتے. اب ساکن ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تشدید والا ساکن جو ہے اس کو پڑھنا یعنی وہ ڈبل ساکن رہتا نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس پہ زبر ایڈ کر کے اس کی ادائیگی کے لیے اس کو ظنہ بنا دیا. تو یہ فرق اب دیکھیں وہاں پہ کیا ہے. مضارع میں ہے ظنہ یا ظنو, یہاں ہے ظنہ ظنہ ظنہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے بھی اس کی ادائیگی میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے تاکہ امر اور وہ آپس میں کہیں مکس نہ ہو جائے. ظاہر ہے اس میں یا کا اضافہ بھی ہے لیکن پھر بھی ادائیگی میں احتیاط کے لیے آپ اس کو اس طرح سے پڑھیے. تو امر کی ہماری جو چابیاں بنی وہ کیا بنی. ظنہ گمان کر, ظنو اب آگے والے میں تو ظنو ہی ہے گمان کرو. لا تظن یہاں پہ پھر زبر والا تظن مت گمان کر. لا تظنو مت گمان کرو. تو اب کروائیے جی محمد رضوان صاحب ماشاءاللہ. ظنہ گمان کر, ظنو گمان کرو. لا تظن مت گمان کر, لا تظنو مت گمان کرو. ماشاءاللہ مسز نعیم کروائیے. ظن گمان کر, ظنو گمان کرو. لا تظن مت گمان کر, لا تظنو مت گمان کرو. ماشاءاللہ. اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتا دینا کہ ہر نماز کے بعد میں نے 3 دفعہ اس ٹیبل پورے کے اشارے کرنے ہیں تو پکی بات ہے کہ آپ کو ایک دن کے اندر ہی جو ہے نا یہ ٹیبل بہترین ہو جائیں گے پریکٹس کے لیے. تو ظنہ ظنہ ظنو لا تظن لا تظنو. اور آپ کی پھر پریکٹس ذرا اگر شروع سے آپ کریں تو وہ ابھی ٹیبل آتا ہے تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں. اس کی بول چال کیا آپ اندر آپ کو پتہ ہے ظنہ اور جواباً آپ کیا کہیں گے اظنو ظنو نہ ظنو. اگر میں جواباً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی جی میں جلدی کرتا ہوں تو پھر بتائیں کیا جواب اور اگر میں آپ سب کو حکم دوں کہ جلدی سے کرنے والے کے انداز میں ظنو سظنو سنظنو یا سوف نظنو ہے نا. چلیں ٹھیک ہے. آئیے جی تو پھر ہم نے اس کا بنایا اسم فاعل مفعول اور فعل. تو ظانن گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا جائے جس چیز کے بارے میں گمان کیا, اور ظن گمان کرنا یا ظن گمان کرنا. ظان مظنون ظن. جی کروائیے. آئیے جی برادر رضوان. ظانن گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا جائے, ظنن گمان کرنا. جی اور جی اور کون سے بھائی ہیں ہمارے آئے نا وہ بھی آگے. سسٹر میجبین کروائیے. چلیں. ظانن گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا جائے, ظن گمان کرنا. ماشاءاللہ. برادر سجاد کروائیے. ظانن گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا جائے, ظن گمان کرنا. ماشاءاللہ. جو ایسے میرے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا آپ کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کم ہے تعداد میں اور لیکن انشاءاللہ اچھا سیکھیں گے. اور عموماً دیکھا گیا پھر ہمارے ویسے تو ہمارے ساتھ تو ماشاءاللہ ہماری بہنیں بہت کرواتی ہیں لیکن میل ریشو ہائی ہوتی ہے آگے ٹیچنگ کرنے کی ایز کمپیئر ٹو اٹینڈ کرتے ہوئے
خواتین کی ہماری بہنوں کی زیادہ ہوتی ہے تو ٹیچنگ میں. تو یہ دیکھیں جی ہمارا ٹیبل الحمدللہ. تو ہم تو پہلے ہی مؤنث والے سیغے بھی کر چکے ہیں, زنت بھی اور تظن بھی. تو ٹیبل کے مکمل ہونے پر آپ نے اس کی چابیاں آپ کو پتہ ہے ہم اٹھا لیتے ہیں, انہیں ذہن میں رکھتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ زنا یا ظنو ظنہ. زنا یا ظنو اصل میں کیا تھا؟ زنا, اور پھر بنا یا ظنو ظنہ, زان مظنون ظن. اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ ہم زنا زنو تو کیا, لیکن پھر کیا زننتا زننت. تو یہاں پہ تھوڑی سی فرق, زننتا زننتو زننتم زنننا. تو بڑا مزے کا ہے گمان کرنے کے حوالے سے آپ کا شارٹ ٹیبل الحمدللہ. آئیے زنا کے حوالے سے یہ بڑا اچھا ہے, بڑی مزے کی عربی آپ سب بنا سکتے ہیں. ان سب نے گمان کیا جس طرح سے تم سب نے گمان کیا. سسٹر انیکا کروانا چاہ رہی ہیں, کروائیے. ظنوا کما ظننتم. کیا بات ہے جی, آپ تو لگتا ہے جیسے بڑی. اور کوئی سسٹر ولیہ کروائیے. یظنون کما تظنون. اچھا, اچھی بات ہے, لیکن سسٹر آپ نے آپ کے خیال میں یوں کیوں بنا؟ ہاں میں نے دوسرا مظاہرے کر دیا, غلط کر دیا. مظاہرے نہیں غلط نہیں کہیں. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جو لکھی ہوئی تحریر ہے یہ ایسا ہوتا ہے ہم سب نے گمان کیا. ہاں اس انسان بھی ہو سکتا ہے نا. تو اصل میں کیا تھا ہوتا ہے ہمیشہ, یہ یاد رکھیں آپ. اردو میں بھی الف یا آخر میں جب آئے تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ وہ ماضی کے اس میں ان سب نے گمان کیا تھا جس طرح سے تم سب نے گمان کیا. تو کوئی بات نہیں, ٹرائی تو کی نا آپ نے, یہ خوشی کی بات ہے. تو چلے آپ اگلی ٹرائی کر لیں. ان بعد الظن اسم. بے شک بعض گمان گناہ ہے. بے شک بعض گمان گناہ ہے. بے شک بعض گمان گناہ ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم الٹے الٹے گمان نہ کیا کریں. اور شیطان یہ بڑے ڈالتا ہے ویسے ذہن میں ایسے ہی برے برے لوگوں کے بارے میں بھی. تو اچھے اچھے گمان رکھا کریں, اور اچھے گمان جو ہے نا وہ بڑے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے انسان کے گمان کی مانند. تو آپ اپنے گمان جو ہے اللہ کے سامنے بھی لوگوں سے بھی اچھے اچھے رکھیں گے تو انشاءاللہ. کچھ لوگوں نے ایسی قسم کھائی ہوتی ہے, ہر وقت بیچارے یہی سوچتے رہتے ہیں آگے پتہ نہیں قیامت آ جانی ہے, کیا ہو جانا ہے, خوف کے عالم میں زندگی گزار دیتے ہیں. جی سسٹر ایکیوٹی, سسٹر فوزیہ. نام نظن باللہ خیرا. ماشاءاللہ. تو ہم تو ہیں ہی جی بالکل, ہم نے اللہ کے ساتھ نعم نظن باللہ خیرا. تو ہم نے تو اللہ سے جو ہے وہ اچھا گمان ہی لگا رکھا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور آخری بات یہ ہے کہ زنا ہی کی طرح ردہ اس نے واپس کیا, اس نے لوٹایا کوئی چیز. رد کرنا بھی بنیادی طور پہ کسی چیز کو لوٹا دینا, واپس کرنا کے معنی میں ہوتا ہے, لیکن ردہ وہی ڈبل والا ہی ہے. تو زنا یا ظنو تھا تو ردہ یا ردو, اور اسی طرح آپ سارا کر لیں گے. آسان ہے اب آپ کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس کے اختتام پر پہنچتے ہیں. اور اے اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.